پانی چلتا رہے تو ختم نہیں ہوگا. لوگوں کو فائدہ دینے والے بہترین لوگ ہیں. اب جب اللہ نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کو برقرار رکھنا یہ بندے کا اپنا کام ہے. یہ بندے کا اللہ نے صحت دی ہے, صحت کو مینٹین رکھنا یہ بندے کے ہاتھ میں. اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. مثلا ایک بندہ کھاتا ہے, حساب سے کھاتا ہے, اس کو ہضم کرتا ہے. جیسے رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اپنے کھانوں کو اللہ کے ذکر سے ہضم کرو, اللہ کی یاد میں لگے رہو, کسی غریب کو فائدہ دو, نوافل پڑھو, اس سے اپنے کھانے کو ہضم کرو. دوسرا بندہ ہے وہ اچھا صحیح کھا کے سو جاتا ہے, آخر بیماریاں اس کے جسم کے اندر اپنا گھر بنا لیتی. تو یہ بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کتنا برقرار رکھتا ہے. اور رسول اللہ کی حدیث بھی ہے, سیدنا حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ, رسول اللہ بیٹھے ہیں, یہ میں نعمت کو برقرار رکھنے پہ دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ جو نعمت دیتا ہے اس کو برقرار رکھنا پڑتا ہے. سیدنا حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کل جہاں کی نظروں سے گزرتے ہیں, اور یہ ہے بھی جوان 17 سالہ. ہم تو کہتے ہیں نا یہ بچہ ہے, خیر ہے جی کل ٹھیک ہو جائے گا. اس خیر نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. تربیت انسان کی انتہائی ضروری ہے. یہ میں ضمن بات عرض کر رہا ہوں. بچہ ہے نا, اس کی بنیاد ہے. اگر دیوار اپنی بنیاد سے ٹیڑھی ہو جائے گی, مہمان اس کو چڑھاتا جائے گا اور کہتا جائے گا خیر ہے, اوپر جا کے سیدھی ہو جائے گی. کہ حضور ایسا پاسبل ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. بنیاد جب تک ٹھیک نہیں رہے گی, اوپر جا کے وہ ٹھیک نہیں ہوگی. بچے کو جب آپ ڈائریکشن بچپن میں نہیں دیں گے, اوپر جا کے اس کا سیدھا ہونا پھر ممکن نہیں ہے. اور یہی عمر ہوتی ہے سنوارنے کی 12 سے 22 تک. اس عمر میں جو بگڑ جاتا ہے نا, پھر 45 کے بعد 50 کے بعد سمجھ آتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا, جب چڑیاں چل گئی کھیت, آگے یا پیچھے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں ذرا اتنا ہاں جی, پچھتاوا کیا جب چڑیاں چل گئی, پھر پچھتانے کا کیا فائدہ ہے. جب جوانی بھی چلی جائے ہاتھ سے, یہ نشہ بھی اتر جائے ہاتھ سے, تو پھر زندگی تو پھر نہ رہے. تو سامعین محترم, جب وہ 17 سالہ نوجوان میرے نبی کی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے, سرکار کل جہاں پوچھتے ہیں آج تیری صبح کیسے ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں. آپ نے فرمایا حارثہ سوچو کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ میری ایمان کی حالت میں صبح ہوئی ہے. بات تو پھر دلیل مانگتی ہے نا اپنا پختہ ہونے کے لیے. یا رسول اللہ میری صبح ایمان پہ ہوئی ہے. میرے نبی نے کہا تو کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں سچ کہہ رہا ہوں. میرے نبی نے فرمایا ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے, تیرے اس ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میں اللہ کے عرش کو بھی دیکھتا ہوں. یا رسول اللہ میں جنتیوں کو جنت میں ملاقاتیں کرتے بھی دیکھتا ہوں. یا رسول اللہ میں جہنمیوں کی سسکیاں بھی سنتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا تو نے دین کے عرفان کو پا لیا ہے. تو نے دین کے عرفان کو پا لیا
सुने, फरमाया इसको बरकरार रखना, इस लज्जत को, दीन के इस इरफान को बरकरार रखना। सुबह तेरी ईमान की हालत में हुई, तूने अपनी दलील दे दी, अब इस हालत को बरकरार रखना। नमाजी बन गए, उम्रा कर लिया, ये बात तो हो गई। बड़ी बात ये है कि इस हालत को, उम्रा के हया को बरकरार रखना, ये बात है। हाजी बन गया, बनना कोई मुश्किल नहीं, बन जाने के बाद इस हालत को बरकरार रखना, ये अल्लाह ने बंदे के हाथ में दे दिया है। हाजी बन के लोगों की जायदादों पे कब्जा करता है या दिल की हिदायत को बरकरार रखता है। हाजी बन के लोगों की गीबतें करता है या मोहब्बत के फूल बांटता है। हाजी बन के दिल में हसद पालता है या हाजी बन के दिल में लोगों के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की खातिर मोहब्बत तकसीम करता है। ये बंदे को अपने हाथ में दे दिया है। तो सामईन मोहतरम, अल्लाह नेमत देता है, उस नेमत को बरकरार रखना ये बंदे के हाथ में है, चाहे तो जाया करे चाहे उसको बरकरार रखे। तो सामईन मोहतरम, ये आज़ादी भी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की है। लेकिन जब हम हालात को देखते हैं तो ये जो है ना, आज से वैसे मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, मुमकिन है ये मेरे साथ इख्तिलाफ करें, हम अभी हिंदुओं से, मुसलमानों ने भी नाम से आज़ाद हुई है। हम चिट्टे इंसान की गुलामी से निकलकर, गोरे की गुलामी से निकलकर काले की गुलामी में आ गए हैं। कोई कहे कि मैं एमफिल स्कॉलर हूँ, कोई कहे कि मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ, कोई कहे कि मैं रिसर्चर हूँ। सामईन मोहतरम, वो करनी तो गूगल के ऊपर है और गूगल का कंट्रोल यहूदियों के हाथ में है, तेरे हाथ में नहीं है। मैं मिसाल दे के आगे चलता हूँ, फेसबुक है ना, है कि नहीं? और बोलो तो सही, मैंने कुछ कहना नहीं है, आप इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी है, न करो आपकी मर्जी है। कोई हाजी, कोई नमाजी, कोई मुल्ला, कोई गाजी इससे पाक नहीं है, और आप भी इतने बड़े हाजी नहीं हैं। मैं अपनी मिसाल दे के आपको कह रहा हूँ कि आप भी पाक हो। कितने बंदे हैं जो इनमें फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बैठ जाए, आधी जगह में सो जाए। इतने बड़े मजमे में 17 आदमी हैं जो फेसबुक इस्तेमाल नहीं करते। फेसबुक पे जब आप मुजाहिदीन की, फेसबुक पे जो आप मुजाहिदीन की, उसको क्या कहते हैं जो लगाते हैं, क्या पोस्ट जब लगाते हैं फेसबुक पे, जब आप मुजाहिदीन की पोस्ट लगाते हैं या जहां पे मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहा होता है, आप जब वो पोस्ट लगाते हैं वो उसको रिजेक्ट करता है कि इससे खौफ व हिरास फैलता है। ये सही बात है ना? बिल्कुल सही बात, सही बात है ना? इस्तेमाल कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहे हैं ना? जुल्म किसके साथ हो रहा है? मुसलमान के साथ हो रहा है ना? इसको चलाने के लिए खर्चा कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहे हैं ना? लेकिन मुसलमान अपने हक की आवाज को नहीं उठा सकता। इतनी बड़ी सहूलत में आवाज नहीं उठा सकता, इसलिए नहीं उठा सकता कि उसके ऊपर कब्जा मुसलमान का नहीं है, काफिर का है। तो बताओ, ये तो किसी और के हाथ में है, हम तो खिलौना बने हैं। बेहयाई को उसकी इशाअत करो, ये जायज है। मुजाहिद की बात करो, ये जायज नहीं है। तेरे गूगल पे भी यहूदियों का कब्जा है, तेरे फेसबुक पे भी
کافروں کا قبضہ ہے، تو بتا نہ تو گوگل سے یعنی علمی میدان میں بھی آزاد نہیں ہے، اپنی اشاعت کے میدان میں بھی آزاد نہیں ہے۔ سیاست کی تو ماشاءاللہ بات ہے، اور میں اس سے بات کرتا بھی ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ دنگل ہے، یہ چور بازاری ہے، یہ بدماشی ہے۔ سیاست وہ تھی جب مدینہ کی سرزمین پہ اٹھنے والا امت کا پہلا امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعویٰ کرتا ہے اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے۔ آپ حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں نا کہ پہلا امیر، حقیقت میں وہ دوسرے بھی ہیں، میں نے پہلا اس لیے کہا کہ ابو بکر صدیق تو نبی کا خلیفہ ہے، ابو بکر تو میرے نبی کا خلیفہ ہے، اس لیے کہا میں نے امت کا پہلا حکمران، پہلا امیر یہ دعویٰ کرتا ہے دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر جاتا ہے تو عمر اس کا ضامن ہے۔ یہاں پہ تو کیف کی سرزمین پہ تو اپنا ایک مرنے کا مکان بھی بغیر رشوت شریفہ کے، بولے تو صحیح، صاحب دس گیا ہے سریام مرنے کو چھوڑو، مولوی ساجد کی جان بڑی تھوڑی ہے، ایسے ہی ہے نا، وجود بڑا ہلکا ہے، ایسا کرے گا تو کتنی جگہ، کوئی زمین والا ہے تو مجھے بتا دے، بولنا تو بیچارہ نکم ہے، یہ کتنی زمین بنتی ہے، یہ کتنی بنتی ہے جی جی 4 فٹ زمین بھی تعمیر کرنے کے لیے رشوت کے بغیر 800 کی دھاڑی لگانے والا بار روڈ پہ ریلی والا 1000 وہ بھی دیتا ہے، یہ کتنے میں ان سے پوچھتا ہوں بار سارے رشوت دیتے ہیں۔ بتاؤ ہم آزاد ہیں؟ ادارے اپنے محافظ ہوتے ہیں، ادارے محافظ ہوتے ہیں، جب اپنے لوٹنا شروع کر دیں پھر آزادیاں نہیں ہوتی، پھر کاروں کی غلامی ہوتی ہے۔ یہ جوش خطابت کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ نہ دین مسجد کے اندر آزاد ہے، نہ سیاست ملک کے اندر آزاد ہے، تو پھر مسلمان کہاں آزاد ہے؟ اگر یہ آزاد ہوتے تو فلسطین پہ ظلم و ستم نہ ہوتا، فلسطینی پانی کے ایک بوند کو ترستے نہ، روٹی کے ایک نوالے کو ترستے نہ۔ مسلمانوں اللہ کی دی ہوئی نعمت کا حیا کرو، خدا کی قسم تم وہی ہو، تم اسی خدا کو ماننے والے ہو، تم اسی مصطفیٰ کے ماننے والے ہو، تم اسی ابو بکر اور عمر کی راہ پہ چلنے والے ہو، ان کے ماننے والے ہو۔ اگر ان پہ فرشتے نازل ہوتے تھے تو تم پہ کیوں نہیں ہوتے؟ قرآن وہی ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، قرآن وہی ہے نا، قیامت کی صبح تک یہی رہے گا نا، کیا بدلے گا؟ کیا اس کا بدلنا ممکن ہے؟ کیا یہ بدل سکتا ہے؟ نہیں بدل سکتا۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم قرآن نہیں بدل سکتا، اسی قرآن کا تو فرمان ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ۔ جس نے بھی کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس نے استقامت اختیار کی، وہ مدینہ والے تھے نا، بولو تو صحیح، وہی مدینہ والے تھے جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں کہ نہیں؟ پھر ان کو خوف ہوتا ہے، موت کا خوف ہے، نہیں موت کا خوف، وہ کہتے ہیں نا یا ڈر کے لڑتا ہے یا پھر ڈٹ کے لڑتا ہے۔ بنی اسرائیل والے ڈر کے لڑے تھے، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا۔ ہمیں کیا ہو گئے؟ یہ بنی اسرائیل والوں کا فرمان ہے، اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، ہمیں کیا ہو گیا ہے؟
ہم کیوں نہیں لڑیں گے ان کے ساتھ جبکہ انہوں نے ہمارے وطن سے ہمیں نکالا ہے اور ہمارے بیٹوں کو بھی نکالا ہے. یہ نکلنا ان کی ذلت، ان کی رسوائی، ان کی پستی کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تھا. جب انہوں نے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر ان کا اپنے پیغمبر سے مطالبہ کرنا شمعون ہے یا جو بھی پیغمبر ہے، اب ہمارا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا. ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟ ہمیں تو انہوں نے ہمارے وطن سے نکالا ہے. پتہ چلا وطن کی محبت جو ہے یہ بھی بڑی اعلیٰ چیز ہے. کیونکہ جب ورقہ بن نوفل نے میرے نبی کو کہا لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، آپ خاموش ہیں. جب آپ سے کہا گیا آپ کے اصحاب کو تنگ کیا جائے گا، آپ خاموش ہیں. جب آپ سے کہا گیا آپ کو شہر مکہ سے نکال دیا جائے گا، میرے نبی نے کہا مجھے میرے شہر مکہ سے نکال دیا جائے گا. یہ بات اس پہ دلالت کرتی ہے. کسی بڑے عالم کا قول ہے، اس نے کہا مجھے میرے وطن سے نکال دیا جائے گا. تبھی میرے نبی نے شہر مکہ کو یہ چھوڑتے ہوئے کہا تو مجھے پیارا بھی بڑا لگتا ہے، تو پاکیزہ بھی بہت ہے، تو مجھے پیارا بھی بڑا لگتا ہے، لیکن تیرے پاس ہی مجھے آباد نہیں ہونے دیتے. اگر مجھے موقع ملتا تو میں تیری سکونت کو ہر سکونت پہ ترجیح دیتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے. تو صاحبو وطن اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ ڈر کے لڑے تھے کہ انہوں نے ظلم کیا. جب رسول اللہ کے مدینہ کی بات آئی جن پہ رب نے فرشتے بھیجے ہیں، وہ ڈر کے نہیں لڑے، وہ نبی کی محبت میں لڑے ہیں. ریاست مدینہ نبی کی محبت میں قائم ہوتی ہے اور ریاست پاکستان بھی نبی کی کلمے پہ بنیاد، اس کی بنیاد کلمہ ہے، نبی کی محبت پہ قائم ہوتی ہے. تو پاکستان کے واسیوں آپس کے جھگڑے، توجہ میری طرف، یہ حقیقت ہے جو میں کہنے لگا ہوں. جس وقت آپس میں سیاسی عدم استحکام ہو، جس وقت توجہ آپس میں گھر گھر میں لڑائیاں ہوں جو آج ہیں، جس وقت دل ایک دوسرے کو قبول نہ کرتے ہوں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ پھر دشمن سر اٹھانا شروع کر دیتا. پھر دشمن سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے. اگر محلے کے اندر، معاشرے کے اندر، صوبے کے اندر، ملک کے اندر مدینے والا ماحول قائم ہو جائے، توجہ ہے نہیں، جب ملک کے اندر، گھر کے اندر مدینے والا ماحول پیدا ہو جائے، ایک کو ایک دوسرے کے اوپر قربانی دینے کا سلیقہ آ جائے، طریقہ آ جائے، رنگ آ جائے، ٹھنگ آ جائے، ترنگ آ جائے، تو صاحبو پھر دشمن سر نہیں اٹھایا کرتے، پھر دشمن دبنا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو آپس میں ایک ہو جائے. اپنے اسلاف کی قربانیاں دیکھو نا. مدینہ، ریاست مدینہ کوئی ایسے تو قائم نہیں ہوئی، یہ کوئی پھولوں کی سیج پہ تو نہیں پڑی. 82 جنگوں میں، میرے نبی کے دور کی 82 جنگیں ہیں، وہاں پہ اتنے لمبے توتڑے بجا کے انہوں نے ریاست مدینہ حاصل نہیں کی تھی. بابا بزرگ جا رہا ہے، اس کے کان میں توتڑا بجا کے ریاست مدینہ حاصل نہیں کی تھی. وہ تلواریں جو آج مجھ سے اور تجھ سے بغیر سواری کے اٹھانا مشکل ہے، سواری اور گھوڑے پہ اٹھانا کوئی کمال کی بات ہے. اور وہ تلواریں اپنوں کے پاس نہیں، غیروں کے پاس ہیں، سواریاں ان کے پاس ہیں، ساز و سامان ان کے پاس ہے. یہ نہاد کے لڑتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، نبی کی محبت کی خاطر. تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو پھر کہیں کسی طرف سے ڈر نہیں ہوتا. ڈر بھی خدا کا ہے.
डर भी मुस्तफ़ा का है। खुदा का है कि वो नाराज ना हो जाए, उसकी तरफ से नेमतें उतरना बंद ना हो जाए। मुस्तफ़ा का ये है कि कहीं मोहब्बत ये हाथ से चली तो सामईन मोहतरम फिर अल्लाह तो फजल करता रहा। मेरे नबी के दरवेश जिधर भी जाते थे, जमीन भी उनकी थी, जमान भी उनका था। जमीन और आसमान के दरमियान हवाएं भी उनकी थी, माहौल भी उनका था, मौसम भी उनका अपना था। इसलिए था कि दिल में खुदा का खौफ था, मुस्तफ़ा की मोहब्बत। और जब रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में आए, फिर कीना नहीं आता, फिर बुग़्ज़ नहीं आता, फिर ये ग़िलाज़तें नहीं आती, फिर ये हसद नहीं आता, फिर ये बुग़्ज़ नहीं आता। फिर नबी के बंदों की, अल्लाह के बंदों की, नबी के फ़कीरों की दिल में कदर व मंज़िलत आती है, मोहब्बत आती है, प्यार आता है, इश्क़ आता है। फिर बंदा मोहब्बतें तक़सीम करता है। दुआ करो हमें ऐसा बना दे, आमीन। अल्लाह हम पे फजल फरमा दे, आमीन। अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पे रहम फरमा दे, आमीन। अभी तक हम आज़ाद नहीं हुए, 70 सालों में हम आज़ाद हैं। जब आज़ाद नहीं थे तो वक़्त का अमीरुल मोमिनीन अपने घोड़े की लगाम अपने हाथ में रखता है और अपनी सवारी पे अपने गुलाम को सवार करता है। आज उम्मत के खून पसीने से खून पसीना लूटने वालों से इसकी हिफाजत की जाती है, इनकी हिफाजत की जाती है। क्यों की जाती है? इनके अंदर डर है मरने का, कहीं मार न दिया जाए। उनके अंदर डर था खुदा का और उम्मत के मुहाफिज